وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ ہمارے سبق میں ایک آیت رہ گئی تھی، چند ساتھیوں نے، 2-3 ساتھی ایسے ہیں، انہوں نے یاد دہانی کرائی تو میں بالکل بھول گیا تھا۔ تم سب کا جزاک اللہ خیر۔ یہاں سمجھ لیجئے مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، اور نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے تمام عزیز و اقارب ان سے دور ہو جاتے تھے، کٹ جاتے تھے، تو ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہو جاتا تو ان کی وراثت میں بہت سا مال ہوتا، تو وہ کس کا مال ہوا کرتا تھا، اس کے حوالے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمایا کہ ہر وہ مسلمان کہ جس کا کوئی بھائی مسلمان ہوتا ہے، تو وہ جس شخص کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہا ہے، اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا اور اس نے دارالسلام میں آ کے، مسلمانوں کے وطن میں آ کے کسی ایک کو اپنا بھائی بنا لیا اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ابتدائی اسلام میں یہی ہوا کرتا تھا، مواخات ہوا کرتی تھی، اور آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو وہ آتا ہے اور آ کے کسی عالم دین سے رجوع کرتا ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے، اس سے ملاقاتیں کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اور برس تک اس کے ساتھ مشورے میں رہتا ہے، اس سے ملتا جلتا رہتا ہے، تو وہ اس کا ایک طریقے سے دینی بھائی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں تو اتنا خاص نہیں ہے، البتہ ہندوستان میں مولانا کلیم علی صدیقی صاحب دامت برکاتہم اس وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے حضرت کا، تو حضرت کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے حضرت مولانا کلیم علی صدیقی صاحب کے۔ تو فرمایا کہ اب ایسا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلام لے کے آتا ہے اور اسلام لے کے آنے کے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کا اور اس کا اس کے ساتھی کا ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے وہ مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا نام پڑ گیا خالد۔ خالد کا جو مسلمان ساتھی ہے وہ ہے ابو بکر، جس سے وہ ہر وقت مشورے میں رہتا ہے۔ تو اب ایک لفظ ہے عاقلہ، ایک لفظ ہے عاقلہ۔ عاقلہ کیا ہوتی ہے؟ عاقلہ کہتے ہیں شریعت میں فیملی کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مارا گیا، جب بندہ مارا جائے گا تو اس کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اب 100 اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ 100 اونٹ تو ایک آدمی کے لیے دینا ممکن نہیں ہے، تو یہ دیت ہوتی ہے عاقلہ پر، یعنی فیملی پر ہوتی ہے۔ سارے لوگ مل کے، ماں باپ سارے مل کے اس تاوان کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایک کی غلطی ہے بہن نے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے مل کے اس دیت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو دیت کو مل کے ادا کرتے ہیں اس کو عاقلہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو فیملی کہتے ہیں۔ اور یہی فیملی جو ہوتی ہے یہ اس کی وارث ہوتی ہے، اور یہی فیملی اس کے تمام مال کی حقدار بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری فیملی وارث بھی ہے اور حقدار بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ فیملی اس کی وارث ہے اور یہ فیملی کا وارث ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ایسا ہے جو کہ مسلمان ہوا ہے، خالد مسلمان ہوا ہے، ابو بکر اس کا ساتھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ شریعت کا یہ فیملی سسٹم ہے۔ اب کوئی شخص اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، تو ابو بکر اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہی اس کا خیال رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو اگر اس کا کوئی ایسے معاملہ ہوگا تو اس کی عاقلہ یہ کہلائی جائے گی. اب ابو بکر کی تو فیملی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. خالد کی کوئی فیملی نہیں، خالد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جب خالد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، بہن بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ابو بکر اس کا وارث ہوگا. ابو بکر اس کا وارث ہوگا. یہی یہاں سمجھانا مقصود ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، لِكُلٍّ ہر شخص کے لیے، جعلنا بنائے ہیں ہم نے، موالیہ موالیہ رشتے دار. لِكُلٍّ جعلنا موالیہ، اور ہر ایک کے ہم نے رشتے دار بنائے ہیں. مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے وارث، ترک الوالدانی جس کو بچے چھوڑے، مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو بچے نہیں، والدان نہیں، والدان نہیں، والدین، میں اس سے مشتبہ میں آ گیا، اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں. مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو والدین چھوڑے اس کے لیے بھی وارث بنائے ہیں. والاقربون، ان قریبی رشتہ دار چھوڑے، ان کو بھی بنایا گیا ہے. یہ میں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، اقرب یعنی قریبی لوگ. قریبی لوگ معنی یعنی جو کچھ ذوی الفروض ہوتے ہیں، اور کچھ ایک منٹ میں اس کے حوالے سے کچھ مزید کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس حوالے سے. یہ دیکھیں جی، ایک میرے پاس فتویٰ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نظر آ جائے. ایک میرے پاس فتویٰ چل رہا ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، یہ فائنل نہیں ہے. دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال کے بعد جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں، اس پوری وراثت کے اندر بیوی، بیٹا 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 اور بیٹی وارث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر بیوی بیٹا بیٹی وارث بن رہے ہیں. اس کے اندر صرف بیٹے ہیں، صرف بیٹے وارث بن رہے ہیں. اس میں بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں پر آ کے یہاں دیکھیں، بیٹی بھی وارث بن رہی ہے، بھائی بھی وارث بن رہا ہے، بہن بھی وارث بن رہی ہے. سمجھ رہے جی؟ بیٹی بھی وارث بن رہا ہے، بیٹی بھی وارث بن رہی ہے، بیٹا بھی، اور بھائی بھی وارث بن رہا ہے، اور بہن بھی وارث بن رہی ہے. سمجھ رہے جی؟ یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہ بیٹا بھی وارث بن رہا ہے، بیٹی بھی وارث بن رہی ہے. چلو یہ تو عام بات ہے، لیکن یہاں بیٹی بھی وارث بن رہی ہے اور بھائی بھی وارث بن رہا ہے. تو اب سمجھے ذرا، اب سمجھے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو قریبی رشتہ دار چھوڑیں، انہیں بھائی بھی وارث بن سکتا ہے کسی صورت میں، بہن بھی وارث بن سکتی ہے کسی صورت میں، بیٹی بھی وارث بن سکتی ہے، پوتا بھی وارث بن سکتا ہے. اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جس میں پوتا وارث بن رہا ہے لیکن کسی ذریعے سے بن رہا ہے. پوتے کی یعنی اس طرح اس نوعیت کے بہت سے مقامات ہیں. اقربون میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس نوعیت کے لوگ جو ہیں وہ وارث بن سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون میں یہاں پر بات ہوں. والذین عقدت ایمانہم، پہلے بنیادی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے دیکھیں، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جن سے تم نے کوئی رشتہ جوڑ کے رکھا ہے، تم نے کوئی وعدہ کر کے رکھا ہے. والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جن سے تم نے کوئی وعدہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو، ان کو ان کا حصہ دے دو. یہاں پر یہ مراد ہے. جیسے میں نے خالد اور ابو بکر کی بات کی، جیسے عاقلہ یعنی فیملی کو حصہ ملتا ہے، ایسے خالد ابو بکر ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یہاں پر وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ایک ظاہری معنی مراد ہے کہ جس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کو پیسے دینے ہیں تو اس کو پیسے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے.
یہ بات واضح ہوگی، یہاں پر بات یہاں پر مکمل ہوگی. ہم آگے پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 36 سے ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے اللہ رب العزت نے احکام رعیت بیان فرمائے تھے. احکام رعیت کا بیان مکمل ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے حقوق العباد، عام حقوق العباد کا بیان فرما رہے. کوئی زیادہ تفصیل سمجھنے کی نہیں ہے، البتہ اتنا سمجھے کہ قرآن کی حقانیت کتنی واضح اور کتنی صاف اور شفاف ہے کہ اللہ رب العزت نے کس کس کا حق بتایا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا. کفار بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی کفار بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس کی صفات میں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن ولا تشرکوا بہ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کفار بھی نہیں ٹھہراتے. پھر یہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی ایک بڑا اچھا سوال ہے. مجھ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو میں کنفیوز ہو گیا. جب جواب دیا تو بات اچھی سمجھ میں آئی، لہذا میں نے سوال بنایا فقط کے لیے. اللہ کی ذات میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، خدا تو کہا ہے لیکن اللہ خود کو کسی نے نہیں کہا. اور اللہ کا ہم اثر بھی آج تک کسی نے خود کو نہیں کہا. فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کہا تھا، لیکن اللہ کا ہم اثر کسی نے نہیں کہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. نہ فرعون نے دعویٰ کیا اور نہ کسی اور نے دعویٰ کیا. جب کسی نے بھی اللہ کے ہم اثر اور اللہ کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب سمجھنے میں پہلے دے چکا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ سو رہے تھے جاگ رہے تھے، لیکن میں نے دیا تھا اس وقت جواب. ایک ایسا نظام، خیر میں نے آپ کو بولنا تو بند کیا ہوا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس جواب ہوں. میں ایسے نہیں کہہ رہا تو ویسے ہی میں نے بات کر دی. ایک ایسا نظام جس کو انسان اللہ کا ہم اثر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں. بیمار ہیں تو صرف ڈاکٹر کی طرف ذہن جاتا ہے. تکلیف ہے تو صرف علاج اور ٹیسٹوں کی طرف ذہن جاتا ہے. یہ بھی اس کی ایک بو محسوس ہوتی ہے. میں نہیں کہتا یہ شرک ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ شرک ہے، اور نہ ہی یہ شرک ہے. لیکن ایک ایسا نظام، پیسہ آنے کا نظام ہے. ہم بڑے بڑے دیندار لوگ پیسوں کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے. یقین کرنا پیسے کو خدا بنا، صرف پیسے کی وجہ سے رابطہ کرتے ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے بات کرتے ہیں، اور پیسے ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. پیسہ ہوگا، جی ہاں بالکل صحیح ہے، پیسہ ہوگا تو آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، نظر آتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن پیسے ہی کو خدا بنایا، پیسے ہی کی بنیاد پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. مجھے ایک خاتون نے کہا کہ فلاں جگہ مجھے تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن میں بالکل تسلی میں رہی، اس لیے کہ میرا والیٹ مضبوط تھا. اللہ کی بندی، والیٹ مضبوط ہوتا. یہ بات بڑی اچھی سمجھ میں آئی، بہت اچھی سمجھ میں آئی. بھائی سعید انور کی ایک واز کے اندر، انہوں نے واز نہیں، میں نے ان کے مضمون پڑھا تھا. کہنے لگے کہ سب کچھ تھا میرے پاس، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، ہر چیز میرے پاس موجود تھی. ہسپتال میرے سامنے موجود تھا، صرف 30-40 فٹ کے فاصلے پہ اسپتال موجود تھا. میں بچی کو اسپتال نہیں لے جا سکا. وہاں پیسے نے دم توڑ دیا، وہاں ہر چیز نے دم توڑ دیا، اور ہر چیز مجھے بالکل بے قابو. نہ اس وقت ڈاکٹر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہر قسم کی دوائی ان کے پاس تھی، ہسپتال ان کے سامنے تھا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. تو سمجھ لیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں کر سکتا. ہاں پیسہ سبب کے درجے میں ہے. ہم نے تو نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں اور اس کے لیے دوسروں کے جوتے چاٹ رہے ہیں. پیسے کی وجہ سے دوستی ہیں، پیسوں کی وجہ سے تعلقات ہیں. نہ ولا تشرکوا بہ شیئا. دھیان رکھیں، ایک ایسا نظام اللہ کے مد مقابل ہم ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ اس نظام کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں. اس نظام کو ہم لوگ آج کے زمانے میں خدا بنائے ہوئے ہیں. پیسے کا نظام ہے، لین دین کا نظام ہے.
ولا تشرکوا به شیئا، کسی کو شریک مت بناؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربى، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، والیتامى، یتیموں سے، یتیم وہ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، یہ بڑی اہم تعریف ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ نابالغ جس کے والد کا انتقال، لم یتم بعد الحلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتم بعد الحلم، لم یتم بعد الحلم، یتیمی بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم، لہٰذا یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو لیکن نابالغ ہو۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک پر مطلب یہ کہ ان کی امداد کرو، ان کو پیسے کی ذریعے سے امداد کرو، اور مساکین میں بہت سے لوگ ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو یا کھانے کی بقدر استعداد نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ والجار ذی القربى، ایسا پڑوسی جو کہ رشتہ دار ہو، ایک معنی ہے اس کا، اور وہ پڑوسی جس کا گھر سے گھر ملا ہو، وہ پڑوسی، والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جس کا گھر سے گھر ملا ہو، والجار الجنبی، وہ پڑوسی جس کا گھر نہ ملا ہو بلکہ کچھ فاصلے پر ہو، سامنے والے لوگ، گلی والے لوگ، محلے والے لوگ جاری جنوب میں آتے ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور والصاحب بالجنب وہ پڑوسی جو کبھی سفر وغیرہ میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کیبن یہ ہے اور آپ کے ساتھ دوسرے کا کیبن ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب سے پہلو والا آدمی، یعنی والصاحب بالجنب، والجار الجنب، وہ پڑوسی جو کہ جنوب میں رہتا ہے یعنی پہلو میں رہتا ہے، یعنی اس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہیں ہے، یعنی اس کا گھر آپ کے گھر کے سامنے والا گھر ہے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ پڑوسی جو کہ سفر میں آپ کا ساتھی ہے یا ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا سلوک کرو وابنی السبیل، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت یعنی غلام ہیں یا ملازم ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، پسند نہیں فرماتے، من کانا، وہ اس شخص کو، مختالا جو کہ اترانے والا ہو، فخورا ہو جو کہ شیخی بکھیرنے والا ہو۔ اترانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنا، یہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، ہمارا پاس تو وہ ایسا سب کچھ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اترانا، میں نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، میں تو اتنا بڑا علم کے پہاڑ ہوں، میں تو یہ اترانا، اپنی کسی خوبی پر اترانا، اپنی کسی خوبی کے اوپر فخر کرنا۔ فخور، کوئی خوبی ہے ہی نہیں پھر بھی فخر کر رہا ہے، جی ہم تو اتنے خوبصورت لوگ ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اس تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسی خوبی بیان کرنا جو کہ اپنے اندر موجود نہ ہو، یہ فخور اسے کہتے ہیں۔ مختال اترانا، فخور شیخی بکھیرنا، شیخی بکھیرنا یعنی یار بھی ہم نے بچپن میں مرزا کلیم اور زاہد اربیگ کا ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں زاہد اربیگ نے ان صاحب کو پورے، ہماری تو بڑی بڑی سرائیں اور ایسا کیونکہ کلیم بہت مالدار آدمی تھا تو اسے دوستی بنانے کے لیے اس کو بڑی بڑی باتیں سنائی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کریم اپنے ابا سے لڑ کے آ گیا اور کہا جی اپنی سرائے میں سے کسی سرائے میں ٹھہرا دو، تو اس کو ایک بیاباد اور ویران سی مسجد میں ٹھہرایا۔ بڑا زبردست مضمون تھا، بتانے کا تھا کہ کسی کے سامنے شیخی نہیں بکھیرنی چاہیے، یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جی ہم تو یہ کر دیں گے، کام کر کے دکھائیں گے، کام کرنے والے لوگ کم ہیں، شیخی بکھیرنے والے بہت ہیں، باتیں کرنے والے بہت ہیں۔ عام طور پہ یہ 2 لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہوتے ہیں یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہیں، بخل کی، اللہ کو بخل بہت ناپسند ہے، اللہ بخیل آدمی سے مال چھین لیتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مال سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، میرے مال سے انسانیت کو فائدہ ہو، میرے مال سے فلاں کو، اللہ رب العزت ایسوں کو بہت دیتے ہیں۔ جو چاہے آزما کے دیکھ لے، جو نہیں آزما سکتا نہ کرے، لیکن جو چاہے آزما کے دیکھ لے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے بخل کرو۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا اس میں سے اس کو چھپاتے ہیں۔ من حق نعمتہ ان یرا،
اثر ہی، نعمت کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. تو نعمت کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. تو نعمت ظاہر ہونی چاہیے، نعمت کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. ہاں البتہ جہاں ڈر ہے کسی کے بارے میں، پریشانی ہے اور ایسی تکلیف ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ چھپا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کو نہیں چھپانا چاہیے. یعنی اپنے پاس تو سب کچھ ہے لیکن جی ہم تو بہت غریب آدمی، ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں جی، کھانے کے لالے پڑے ہوئے جی، بس فلانا ڈھماکا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے سب کچھ دیا اور سب کے سامنے کہ جی میں تو جی بہت ہی غریب آدمی، یقین کرنا اللہ غریب کر دیتے ہیں، اللہ اس کو مسکین بھی کر دیتے ہیں ایسے شخص کو. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیے کافرین کے عذاب مہین، ایک اہانت والا عذاب، ایک ذلیل کرنے والا عذاب. دیکھیں جی بڑی اہم بات ہے، میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتا کہ ترجمہ کر کے میں اس کو اگنور کر دوں. دیکھو جی اوپر بخل کا بیان ہے، ٹھیک ہے، بخیل ہونے کا بیان. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. بخیل کافر تو نہیں ہوتا، بخیل تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بھی بخیل ہو سکتا ہے، بالکل مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی بات کریں، اللہ نے مسلمان کو بخیل نہیں فرمایا، لیکن اپنے الفاظ ایسے استعمال فرمائے جس سے سمجھا دیا کہ دیکھو مجھے یہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، جیسے کافر اچھے نہیں لگتے ایسے یہ لوگ بھی اچھے نہیں لگتے. اچھا، ان کافروں کے اندر ایک اور عادت ہے، حالانکہ یہ عادت بھی مسلمانوں کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کافروں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کتنی بری لگتی ہیں. پھر آگے کافروں کا انجام بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے، لیکن اشارتاً باتیں بہت سی سمجھائی ہوتی ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور وہ لوگ جو کہ ایمان بھی نہیں رکھتے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ومن یکن الشیطان له قرین فسادا، تو یہ سمجھ لو ومن یکن الشیطان له، کہ جس کا ہو شیطان لہو قرین ساتھی، فساء قرین، تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. تو سمجھ لیں ریاکاری بھی کافروں کی صفت ہے، اور جو بخل کرنا ہے یہ کافروں کی صفت نہیں ہے. ریاکاری مسلمانوں بخل کرنا کافروں کی صفت نہیں ہے، صرف کافروں کی صفت نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. ریاکاری صرف کافروں میں نہیں ہوتی لیکن مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب شیطان کسی کا قرین ہو، شیطان کسی کا ساتھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہے اور کسی بھائی کی مدد کرنے کی استعداد ہے، اب وہ بھائی اس سے قرض مانگتا ہے، وہ قرض نہیں دیتا، تو اس کے لیے بہت برے الفاظ استعمال فرمائے. بعینی وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. تو ہاں البتہ آپ کے پاس کوئی عذر ہے کہ یہ بندہ لٹک جائے گا، یہ بندہ پیسے واپس نہیں کرے گا، اس طرح کی کوئی بات ہے، تو اس صورت میں انسان منع کر سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں کفار کے بارے میں، ان کی اہانت کے بارے میں، ماذا علیہم، ان کے اوپر بھی کیا ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے و آخرت پر ایمان لاتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے تو کیا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی روزی رزق کو خرچ کرنے کے بارے میں. تو آپ سمجھ لیں ذرا یہ کیسے دردناک جملے ہیں اللہ کفار کے بارے میں جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں. ماذا وماذا علیہ، کیا ہو جاتا ہے لو آمنوا باللہ، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے آخرت پر، وکان اللہ بہم علیم، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. اور اللہ جو جہنم میں ان کو ڈالیں گے، اور کسی شخص کو بھی یہ جو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی کو ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. ان تک حسنۃ، اگر کوئی نیکی ہوتی ہے، یضاعفها، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. وَيُؤْتِهِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اپنی طرف سے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اور پھر اس میں آخرت سے اللہ رب العزت نے بتایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے کسی کو گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تم کوئی ساری امت، ہم سب ٹھیک ہے جی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب کے اوپر ہم گواہ کے طور پر بلائیں گے، گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے. تو
بھئی یہ آیات تفکر ہیں، سمجھنے کی آیات ہیں، تدبر کی آیات ہیں. میں جتنا سمجھا سکتا تھا یہ 1% بھی نہیں ہے اس آیت کے بارے، ان آیات کے بارے میں. اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں. فی الحال اتنا ہی رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.